ایک اور سوال ہے مجھے یاد آ گیا، یوگا کا کیا شرعی حکم ہے؟ یوگا کا کیا شرعی حکم ہے؟ حرام ہے۔ یوگا کیوں حرام ہے؟ سب سے پہلے یوگا نام کہاں سے ہے؟ اس کا مطلب جانتا ہے کوئی؟ یوگا کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ یوگا جو یہ لفظ ہے سنسکرت میں، اس لفظ کا معنی ہے اتحاد، یونین، دو چیزوں کو متحد ہونا۔ دو چیزوں کو متحد ہونا سے مراد ان لوگوں کے نزدیک عابد کا معبود کے ساتھ متحد ہو جانا، اور ان دونوں کے اتحاد کے لیے تین چیزوں کا اتحاد لازمی ہے۔ یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ انسان کا جسم، اس کی عقل اور اس کی سانس، یہ تین متحد ہو جاتی ہیں تو پھر یہ عابد معبود میں متحد ہو جاتا ہے۔ یوگا کی ہسٹری کوئی جانتا ہے؟ اچھا، ایک لفظ ہے سوریہ نمسکار، انڈین ساتھی تو جانتے ہیں نا۔ سوریہ کیا ہے؟ سورج ہے۔ نمسکار کیا ہے؟ پرنام کیا ہوتا ہے؟ عبادت، بارک، عبادت۔ سوریہ نمسکار جو ہے، اس میں اصل جو یوگا کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے، سورج کی عبادت سے۔ خاص طریقے سے سورج کو فوکس کر کے اپنی سانس کو، اپنے جسم کو اور اپنے عقل کو متحد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مرکز کیا ہوتا ہے؟ سورج ہوتا ہے، اور سورج کی عبادت کرنا شرک ہے۔ اچھا، جس نے بھی یوگا کی تعریف کی ہے، آپ دیکھ لیں، پہلا لفظ کیا ہوتا ہے؟ ہندو ایکسرسائز ہے۔ ہندو کی کیا مراد ہے؟ ہندو مذہب ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ تو یہ ہندو مذہب کی نشانی بن چکی ہے، اور شرک حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ أَحَدًا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت، کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اور سورج کو شریک ٹھہرانا یا کسی معبود کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا جو ہے شرک ہے، اور یہ شرک اکبر دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ ہندوؤں کا، کافروں کا۔ ان سے مشابہت کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت کی ہے وہ انہی میں سے۔ ابو داؤد نے روایت کیا، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے۔ واضح ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں، دو غلط فہمیاں بھی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری نیت نہیں ہے کہ ہم اس سے سورج کی عبادت کریں یا غیر اللہ کی عبادت کریں یا اسے ہندو ایکسرسائز سمجھ کے کریں، ہم صرف ایکسرسائز سمجھ کے کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے انما الاعمال بالنیات، تو نیت تمہاری اچھی ہے۔ اس کا جواب ایک قاعدہ ہے، دو قاعدے ہیں ایک ساتھ نیت کے تعلق سے۔ بری نیت اچھے عمل کو کیا کر دیتی ہے؟ بری نیت اچھے عمل کو فاسد کر دیتی ہے، اور اچھی نیت فاسد عمل کو، برے عمل کو اچھا نہیں کر سکتی۔ واضح ہے؟ بری نیت اچھے عمل کو فاسد کر دیتی، اس کی دلیل کیا ہے؟ بری نیت کیا ہے؟ عمل میں، عبادت میں ریاکاری ہے۔ ریاکاری کیا ہے؟ کہ آپ کسی کے لیے، کسی کے دکھاوے کے لیے کوئی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ۔ حدیث قدسی میں
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس عمل کسی اور کو شریک کیا تو میں نے اسے اور اس کے جس سے اسے شرک اس کو چھوڑ دیا. ترکتہ ہوا شرک، یعنی میں نے اس کا عمل اس کے سپرد کر جس کا اس نے میرے ساتھ جس کو شریک بنایا ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخاف علیکم الشرک، سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر شرک سے. تو بعض صاحب نے عرض کی اس سے کیا مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فقال الریا، شرک اصغر سے مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے. شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ریاکاری ہے. تو یہ تو قاعدہ سمجھ میں آ گیا. تو دوسرے قاعدے کی دلیل کیا ہے کہ اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کرتی. ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے، ایک شخص نے منت مانی کہ وہ بوانے کی جگہ پر ایک اونٹ ذبح کرے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بوانے کی جگہ پر اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی ہے. منت ماننا عبادت ہے اور نیت بھی اچھی ہے عبادت کرنے کی، اللہ کے لیے منت مانی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس جگہ پر کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ عرض کیا نہیں. کہ اس جگہ پر کوئی ایسے میلہ کا انعقاد ہوتا تھا جس میں کوئی یعنی شرکیات یا غیر شرعی رسمیں ہوتی تھی؟ تو اس نے کہا نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوف بنذرک، اپنی نیت اپنی منت پوری کرو. اس حدیث میں کیا ملتا ہے؟ اگر اس جگہ پہ شرک ہوا ہوتا نیت بھی اچھی ہے تو اجازت تھی منت ماننے کی، منت پورا کی اجازت تھی کہ نہیں تھی؟ واضح ہے کہ نہیں؟ نیت اچھی ہے. جگہ پہ اگر شرک ہوتا تھا تو عمل برا تھا تو اچھی نیت اس برے عمل کو اچھا نہیں کر سکتی. واضح ہے. اس کے علاوہ ایک واضح مثال ہے، کوئی شخص امیروں کو لوٹتا ہے، چوری کرتے غریبوں کو جا کے دیتا ہے. نیت اس کی کیا ہے؟ اچھی ہے. چوری کرنا حرام ہے، برا عمل ہے. کیا اس کی اچھی نیت نے اس چوری کو حلال کر دیا؟ ممکن ہے؟ ناممکن ہے نا. تو بری نیت اچھی نیت برے عمل کو کبھی اچھا نہیں کر سکتی. واضح ہے. ایک دوسری غلط فہمی ہے، کہتے اس سے فائدہ تو ہوتا ہے، مجرب ہے، یوگا کرتے ہیں فائدہ ہو جاتا ہے. جوڑ کی تکلیف ہے، یوگا کیا جوڑ ٹھیک ہو گئے. کوئی اور موذی بیماری تھی، ڈاکٹروں سے علاج کر کر کے تھک گئے، علاج نہیں ہوا، یوگا کیا ٹھیک ہو گئے. اس کے جواب سب سے پہلے یہ جان لیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جیسے کہ میں نے خطبے میں بیان کیا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. تو شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. شفا نہ تو یوگا میں ہے، نہ ڈاکٹر کے علاج میں ہے، اور نہ ہی کسی اور چیز میں. شفا اللہ تعالیٰ جو جس نے بیماری دی ہے شفا بھی وہی دیتا ہے. اور یہ کہنا کہ اس سے فائدہ ہوا ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی. اور یوگا جیسا کہ واضح ہو چکا ہے دلائل کی روشنی میں شرعاً حرام ہے، اور حرام میں شفا ممکن نہیں ہے. یعنی اگر شفا مل بھی جاتی ہے تو گناہ کا ارتکاب کر کے اللہ نے تمہیں شفا دی ہے کہ تم گنہگار ہو گئے ہو، محرم کا ارتکاب تم نے کر لیا. شفا اس یوگا میں نہیں تھی، شفا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے. اور کیونکہ حرام میں شفا نہیں ہے تو یوگا میں بھی شفا نہیں. جو فائدہ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، لیکن آزمائش تھی، اس آزمائش میں ناکامی مل گئی ہے. اور اس مرض سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی ہے اور تمہیں شفا دی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.